واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے حوالے سے میں نے اسی آیت کو جو ہے وہ منتخب کیا ہے جس کے لیے ہم انقلاب کے لیے یا دین حق کے لیے کرتے ہیں، اس کی وجہ میں بیان کروں گا۔ باقی کچھ پہلو تو آپ کے سامنے آئے ہیں۔ جہاں تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اور صحابہ کرام سے قرآن حکیم کی امثال ہیں، وہ ہمارے ثاقب بھائی جو ہے وہ اس میں دیں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ریپیٹیشن والا معاملہ نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے جو فکر ہے، جو نظریہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ظاہر ہے کچھ لوگ نئے بھی ہیں تو مجھے کچھ چیزیں تمہیداً عرض کرنی پڑیں گی کہ سارے انبیاء کا جو مقصد آنے کا ہوا وہ تین چیزیں دے کر بھیجا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ سارے رسول جو ہم نے بھیجے تین چیزیں دے کر، بینات، کتاب اور میزان۔ لیکن نبی اور بھیجے کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہے وہ عدل پر، انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اب اس عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے حق سے زیادہ لے رہے ہیں۔ کو غداری کی وجہ سے جاگیریں الاٹ ہو گئی ہیں، اسی سے جو ہے وہ آمدنیں ہو رہی ہیں، اسی سے ان کے ذریعے سے ان کے بچے جو ہے وہ فارن میں پڑھ رہے ہیں، تعیشات ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام عدل آئے، کیونکہ انہیں ان کے حق سے زیادہ مل رہا ہے۔ یہ تو وہ لوگ چاہیں گے کہ جن کا حق نہیں مل رہا وہ ہوں، یا جو نظریاتی سطح پر سمجھتے ہوں کہ نوع انسانی کی نجات اس میں۔ بہرحال یہ جو آیت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیلنس کیا، اور اس میں امبیلنسمنٹ ہم نے تھوڑی سی پھر پیدا کر دی ہے۔ یعنی جو ہمارے علمی حلقے تھے وہ اس میں ہمیشہ الہدا کے غلبے سے اس کو تعبیر کرتے رہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب نے آ کر اس کو کیا کہ ایک ہے الہدا اور ایک ہے دین حق۔ تو لیظہرہ علی الدین کلہ کا معاملہ دونوں پر ہے۔ ہم نے زیادہ اس کو واضح کیا کہ اس دین کا غلبہ ہو جائے، لیکن یہاں الہدا کا غلبہ بھی مراد ہے۔ دیکھیں دونوں ہیں، الہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ الہدا کا بھی غلبہ ہو۔ اور یہ الہدا کا غلبہ ہوگا نظریاتی سطح پر، فکری سطح پر۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ جو دین حق کا غلبہ ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ الہدا کا غلبہ نظریاتی سطح پر، علمی فکری سطح پر یہ بلند تر نہ ہو۔ اور اگر ہو بھی جائے کسی وجہ سے وہ انقلاب، دین حق کا غلبہ ہو، وہ سسٹین نہیں کر سکے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ وہیں جامد ہو کر رہ جائے گا، وہ مستقل نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزوں کا غلبہ اپنی جگہ ضروری ہے۔ ایک ہے قرآن حکیم کا علمی اور فکری غلبہ۔ اس حوالے سے اگر میں تاریخ کا جائزہ لوں اور اس حدیث کا بھی دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھوں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے آتا رہا ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طور پر جیسا کہ اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی امام مالک رحمہ اللہ نے؟ امام مالک نے یہ بات اس لیے کہی کہ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات کی۔ اور انہوں نے کیوں کی؟ ان کے سامنے وہ سارا پس منظر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس زمانے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی کہ اس دین کا دوبارہ سے غلبہ ہوگا، لہذا انہوں نے وضاحت کر دی کہ اسی طور پر ہوگا جس طور پر کہ پہلے حصے کا ہوا ہے۔ تو پہلے حصے میں ایک بالفعل دین کا غلبہ ہوا، اور اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ قرآن حکیم نے پوزیس کیا ہے، علمی اور فکری غلبہ حاصل کیا ہے وہاں کے اوپر۔ اب ذرا دیکھیں تو فوراً مخاطبین اول جو تھے قرآن حکیم کے وہ کون تھے؟ مشرکین عرب تھے۔ ان کے اوپر قرآن حکیم نے کس طرح سے غلبہ حاصل کیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد فوری طور پر جو سامنے آئے وہ یہود تھے یا عیسائی تھے۔ وہاں فوری طور پر قرآن کے سامنے یہ تین قومیں تھیں۔ سب سے پہلے تو مشرکین تھے۔ مشرکین کو ایک غرہ تھا،
ایک طرف تو ان کے عقائد تھے، نظریات تھے، دوسری طرف ان کے لیے ایک فخر والی اور غرے والی بات یہ تھی کہ ہم اصل میں فصیح و بلیغ ہیں، فصاحت و بلاغت ہمارے گھر کی لونڈی ہے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ باقی ساری دنیا عجمی ہے، یہ گونگے ہیں، یہ گفتگو نہیں کر سکتے. ان کا تو ایک چرواہا بھی، وہ بھی جس انداز میں شعر پڑھتا تھا اور باتیں کرتا تھا. تو فصاحت و بلاغت جو تھی ان کے گھر کی گویا لونڈی تھی. آپ اس سے اندازہ کریں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے اسکول اور کالج میں گئے، یا اس سے بھی آگے چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جو اشعار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے ہیں وہ ادب کی اپنی چوٹی، اپنے والد کی وصال کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اوپر حضرت فاطمہ جب خبر ملی ہے تو پہنچی ہے، تو فی البدی جو آپ نے اشعار کہے، کوئی تیار تو نہیں کر رکھے تھے نا مرثیہ ہماری طرح کہ وہ پڑھیں گے 10ویں محرم میں. فی البدی انہوں نے جو ہے وہ آ کر جو اشعار کہے، آپ پڑھیں اور ذرا عربی کی شد بد ہو تو کلیجہ پھٹ جائے. اس قدر آپ کے دردناک اشعار پڑھے آ کر. اے جبریل، تو آج کے بعد کس کے پاس آئے گا، کس کے پاس وحی لے کر آئے گا، کون تجھے جو ہے وہ مخاطب کرے گا. تو اتنے دردناک. تو یہ ذرا عربوں کا ایک جو غرہ تھا اس کو ذرا اندازہ کریں. لیکن قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت، اس نے ان کے ذہنوں کے اوپر جو ہے نا وہ غلبہ حاصل کیا. جب قرآن اترا ہے تو بڑے بڑے وہاں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا شعراء تھے یا خطباء تھے. شاعر ضروری نہیں ہے کہ شعر کہے، ہر آدمی جو شعور کی سطح پر، شاعر شعور سے جو چیزیں لاتا ہے تو وہ شاعر ہے، اور جو ان کو اس نظم میں پرو دے. یہی وجہ تھی کہ وہاں شعراء کا جو مقام تھا، جس طرح ہمارے ہاں ہر سال اب ہم مقابلے تو کچھ اور کرتے ہیں نا، اس وقت کچھ اور ہوتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ اور ہوتے. آج تو مقابلہ ہوتا ہے کہ مس یونیورس کون ہے، تو وہ مقابلہ کرتے تھے کہ سب سے بڑا شاعر اس سال کا کون ہے. لہذا جو منتخب ہوتا تھا اس کو پھر وہ سارے شعراء مل کر اس کی عزت و تکریم کے لیے سجدہ کرتے تھے، اسے ملک الشعراء. اور پھر اس کا کلام جو تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے. اچھا، سمجھتے وہ بھی تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ایسا تو نہیں تھا نا کہ مشرکین یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے. ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، جو بھی ان کے سیاسی مسائل تھے، اس وجہ سے انہوں نے بت بھر رکھے تھے وہاں پر. وہ سارے 360 کوئی ان کے بھی تھوڑے ہی بت تھے، وہ تو پورے عرب کے انہوں نے گویا کہ ہاسٹیج یرغمال بنا رکھے تھے وہاں پر بت. وہ ان کے اپنے مسائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا. باقی سمجھتے وہی تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. تو اس حوالے سے اس عزت و تکریم کے طور پر وہ جو کلام وہاں لٹکاتے تھے. تو آخری جو شاعر تھے حضرت لبید، ایمان لے آئے. تو ان سے کسی نے کہا کہ اب آپ شعر کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا بعد القرآن، اس قرآن کے بعد اب میں شعر کہوں؟ یہ ممکن نہیں. اور قرآن کا چیلنج ان کے سامنے کیا تھا؟ لے آؤ اس جیسی کتاب. نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، سورہ ہود، سورہ یونس، اچھا ایک ہی صورت لے آؤ. یہ چیلنج کیا قرآن نے کہ نہیں کیا؟ تمہاری بڑے وہ ادبی اور تمہارا مقام ہے، فصاحت و بلاغت ہے، سارا کچھ ہے، سارے خطباء کو بلاؤ، شعراء کو بلاؤ، جو جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ، ذرا لاؤ نا اس جیسا کلام. لہذا جو ان کا غرہ تھا وہ مٹی میں ملا دی. دوسری طرف جو ان کے عقائد تھے، قرآن حکیم نے ان کی بےخونی کی. جو شرک، تمہارے یہ معبود یہ تو مکھی بنانے پر قادر نہیں، مکھی کچھ لے جائے تو نہیں. ان سب سے آپ چونکہ واقف ہیں سارے. تو اس انداز میں قرآن حکیم نے جو علمی اور فکری غلبہ تھا، ان کے عقائد اور نظریات ہوں، ان کا غرہ ہو، ادبیت ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، وہ سب کے اوپر قرآن حکیم چھایا، غلبہ حاصل کیا. پھر دوسرے جو بعد میں مخاطبین آئے ان کے سامنے، لہذا پورا مکی قرآن پڑھے، یہی سارے مضمون. پھر کون آئے سامنے؟ یہودی آئے. اب یہودیوں کا جو مقام اور مرتبہ تھا اس زمانے میں ذرا سمجھیں کہ 2000 برس سے ایک منصب پر فائز چلے آ رہے ہیں. تمدن ہے، علم ہے، سارے ان کے گھر کے
چیز ہے. انبیاء تھے، ان میں آئے، کتابیں ہیں ان کے پاس ہے، دنیا کے سمجھدار سرمایہ دار سارے وہاں موجود، ہر شے موجود ہے. ان چیزوں سے آپ لوگ واقف ہیں کہ 5ویں رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک سورہ بقرہ میں کس طرح یہود کی دھجیاں اڑائی گئی، جو ان کا رعب اور دبدبہ تھا، جو مقام اور مرتبہ تھا وہاں عرب کے اندر، اس کو کس قدر زیرو کیا. ایک ہے عملی طور پر زیرو کیا، وہ بنو قینقاع ہوں، بنو قریظہ ہوں، بنو نذیر ہوں، وہ تو غزوات میں ہوا خیبر میں، لیکن ہے کہ علمی اور فکری طور پر کس قدر کیا ہے. یہ قرآن حکیم نے پہلے کیا ہے، عملی طور پر بعد میں ہوا ہے. عیسائی ہیں جو سامنے آئے ہیں، وفد نجران سے جو گفتگو ہو رہی ہے، ان کا جو سب سے بڑا عقیدہ ہے، اس پر جو ضرب لگائی ہے، وہ تثلیث کا تھا یا حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کا تھا. اندازہ کریں کہ اگر کہا قرآن نے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد ہیں نہیں تھے تو بیٹا بنانا ہے، تو آدم علیہ السلام کو تو پھر بڑا بنانا چاہیے نا، ان کے تو دونوں نہیں ہیں. بات وہاں سے جا کر شروع کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کیا جو تمہارے جد امجد ہے، ان کے کیا عقائد اور نظریات تھے اور تم کیا کر رہے ہو. تو قرآن حکیم نے یہ علمی اور فکری غلبہ ان کے اوپر حاصل کیا. یہ سامنے تینوں موجود تھے. وقت چونکہ کم ہے، میں پوری شاید تاریخ بیان نہ کر سکوں. آخر میں مجھے یہ آج کے حالات سارے اپلائی کرنے تھے. ابھی ذرا میں ساتھ ساتھ میں نے چاہا کہ ابھی ساتھ ہی ختم کرتا چلا جاؤں. آج بھی فی الفور آپ کے سامنے تین ہیں. وہاں بھی تین تھے، مشرکین عرب، یہود اور نصارہ. اگرچہ یہ یہود اور نصارہ بھی انہوں نے اپنے نام خود رکھے ہیں، اللہ نے ان کا نام نہیں رکھا. اللہ نے ان کا نام بھی مسلمان ہی رکھا تھا. جیسے انہوں نے جمعہ کا دن بدلوا کے ایک نے ہفتے کا کیا، ایک نے اتوار کا کیا، ایک نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، ایک نے نصارہ رکھ لیا. تو یہ چیزیں جس طرح تبدیل کرتے رہے، انہوں نے اپنے نام بھی تبدیل کیے. بہرحال آج اگر ذرا ہم دیکھیں تو آپ کے سامنے تین چیزیں ہیں. جیسے وہاں تھے آج کی سیاسی جماعتیں، وہ کوئی بھی ہوں، ساری سیاسی پارٹیاں اسی مقام پر فائز ہیں جہاں وہ اقتدار اور سیادت پر اور قیادت پر قابض تھے. آج وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے درجے میں یہ آ جائیں گے سارے. نظام حق کے راستے میں یہ سارے رکاوٹ ہیں. اسی طرح ایک علمی اور فکری حلقے، یہ بھی اپنی جگہ ہے. دوسرا صوفیائی حلقے. اب میں بالکل مماثلت نہیں کر رہا، پھر گڑبڑ ہو جائے گی. وقت ہوا تو اس کو زیادہ کھولیں گے بات. تو آج بھی اسی طرح تینوں آپ کے سامنے یہ موجود ہے. جب پھر ذرا آگے چلیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور شروع ہوا. تو اب دین نے ذرا کے اندر ایکسپینشن ہوئی. تو سب سے پہلے جو فتح ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی؟ عرب سے نکل کر کہاں ہوئی فتح؟ ایران میں. کس کے دور میں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پسند نہیں کیا تھا کہ ابھی ہم حملہ کرتے ہیں، ابھی وقت چاہیے ہمیں، وہ نظریات اور افکار تاکہ ان پر چلے جائے. یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان کے بارے میں ان کے سامنے تجویز پیش کی گئی کہ ہندوستان سے جب وہ تجارتی وفد گئے اور کہا گیا کہ وہاں تو مشرک وہ والے ہیں جو یہاں تھے، بتوں کے پجاری ہیں، مورتیوں کو پوجنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ہندوستان کے بارے میں تو سوچنا بھی مت. آخر کوئی حکمت ہے نا، کوئی وجہ ہے. لہذا ایران پر جب حملہ ہوا، ایران فتح ہوا، تو ایرانی نظریات آئے. دو چیزیں ایران کے ساتھ آئی ہیں ہمارے ہاں. ایک ایرانی نیشنلزم، ایرانی قومیت پرستی. انہوں نے کہا یہ عرب، یہ سوکھے گوشت کھانے والے سوختہ، اور یہ اونٹوں کا دودھ پینے والے، یہ ہم پر حکمرانی کریں گے. ہم عظیم قوم ایرانی، جیسے مصریوں نے کہا تھا نا نحن ابناء الفرائنہ، اسلام کے ساتھ نسبت نہیں جوڑی. کہاں جوڑی ہے؟ فرائنہ کے ساتھ. ایسے ان کا اپنا 23,000 سالہ دور جو ہے وہ چلا آ رہا تھا، ہم کیسے ان کو مان لیں؟ تو بالفعل غلبہ حاصل ہو گیا.
اچھا اس میں دبے رہے. یہی وجہ ہے کہ سمجھے کہ ان کے ذہن نہیں بدلے. ابو لولو فیروز تو خیر ایمان ہی نہیں لایا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو جرنیل تھا، ایرانی جرنیل جس کی یہ ساری سازش تھی، وہ تو وقتی طور پر متبع ہو گیا، ایمان لے آیا، لیکن وہ ایرانی برتری ذہن سے گئی تو نہیں. یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب کھلنا شروع ہو گئیں تو یہ تابعین کا دور آ گیا. یہی وجہ ہے کہ ایرانی جو دوسرا معاملہ آیا ہے، ایک نیشنلزم اور دوسرا ریشنلزم. ریشنلزم کیا؟ عقلیت پرستی، ایرانی عقلیت پرستی. اب جب وہ آ کر اس کے نظریات یہاں گلے ملے ہیں، لوگ پھیلے ہیں، سیٹل ڈاؤن ہوئی ہیں چیزیں، امن ہوا، تو اب یہ ایرانی عقلیت پرستی جو آئی ہے، میں قومیت پرستی کو ذرا 2 منٹ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. ایرانی ریشنلزم آیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سوال پیدا ہوئے. عرب بڑے سادہ تھے، سادہ طریقے سے دین کو مانتے تھے. اب اس کیلو کال میں تو وہ جاتے نہیں تھے. ایمان ہے اللہ دیکھتا ہے تو بھائی دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے تو سنتا ہے. اب سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ دیکھتا ہے تو اس کو بھی روشنی کی کوئی ضرورت ہے کہ اس کو بھی معاذ اللہ آنکھیں چاہیے؟ اللہ یہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ، تو ہاتھ کیسا ہے؟ اب یہ جو سوالات پیدا ہوئے، اس حوالے سے پھر اختلافات آئے. یہی وجہ ہے کہ پہلا شخص جو خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی محفل سے اٹھا، اس نے خواجہ حسن بصری پر اعتراضات کیے عقلی اعتبار سے. واصل بن عطا، آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے تابعی ہے خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ اور بہت بڑے عالم صوفی. لیکن جب واصل بن عطا نکلا ہے ان کی محفل سے اعتراضات کرتے ہوئے، تو خواجہ حسن بصری سمجھ گئے. انہوں نے کہا اعتزل عنہ، یہ اب ہم سے جدا ہوا. اور اس پر اس کے ساتھ جو لوگ ملے نکلے وہ پھر معتزلہ کہلائے، جنہوں نے ساری چیزوں کی عقلی تشریح کی. یہ وہ شے تھی کہ عقلی اعتراضات اور عقلی جب تشریح کی گئی ایرانی ان نظریات کے پیش نظر، تو اب یہ جو مسلمان علماء تھے، اب یہ انہوں نے غور و فکر کیا، قرآن حکیم کے اوپر کیا، اور اس سے وہ جوابات نکالے. اور وہ جوابات نکال کر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کائنات کی حقیقت، ان کو اس وقت کی زبان میں ان کا جواب پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ پہلے ابو الحسن علی اشعری رحمہ اللہ، اشاعرہ جو کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ عقائد مرتب کی. پھر ابو منصور ماتوریدی، یہ بہت بڑے بڑے آپ کہہ لیں نظریات کی سطح پر عالم ہیں جو گزرے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں نا کلمے کہاں سے آ گئے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ 6 کلمے ہیں، وہ اعتراضات اٹھے یہ کہاں سے آ گئے، تو ان کی اہمیت ہی ختم ہو کر رہ گئی. اب جواب تھا نہیں کسی کے پاس، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہاں سے؟ اب بندہ عام ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے جب تو اسی طرح سے کرتا ہے. بھئی یہ کلمے آپ رٹواتے ہیں، یہ کلمے جو ہے وہ پڑھواتے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے، ہم نے بھی رٹنے شروع کر دیے تھے، مفہوم تو معلوم نہیں تھا، لہذا اعتراض آیا یہ کہاں سے آ گئے، کس حدیث میں ہے، کس کتاب میں ہے؟ تو تھے تو کہیں نہیں. یہ اصل میں وہ عقائد تھے جو انہوں نے مرتب کیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس وقت، کہ ہم اللہ کو کیسے مانتے ہیں، ہم دین کی ان باتوں کو کیسے مانتے ہیں. تو ایک یہ ہوا. جہاں تک ایرانی نیشنلزم کا تعلق تھا، چونکہ یہاں خود نیشنلزم آ گیا تھا، بنو امیہ کا دور شروع ہو گیا اور وہ اسی بنیاد پر تھے، لہذا نیشنلزم کی اس طرح مخالفت نہیں کی گئی ایرانی نیشنلزم کی. کیونکہ اگر اس کی اجازت دے دی جاتی، یہ مخالفت کرتے، تو اس مخالفت کی سب سے پہلی ضد کس پہ پڑ رہی تھی؟ ضد ان کے اپنے اوپر پڑ رہی تھی. انہیں معلوم تھا اسی کے لیے تو حضرت حسین کھڑے ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا نیشنلزم کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا. ذرا اس سے آپ کو عظمت کا اندازہ ہوگا جن لوگوں نے وہاں اس وقت اٹھ کر کھڑے ہوئے، امام حسین ہوں یا دوسرے ہوں. آپ دیکھ لیں کہ اس فکری سطح پر، علمی سطح پر اس کا خاتمہ اگر نہیں ہوا اس وقت، وہ چیلنج آج بھی ہمارے سامنے اسی طرح ہے کہ نہیں ہے. آج بھی کوئی ایرانی اس طرح تسلیم نہیں کرتا عرب کو. آج بھی سعودی عرب اور ایران آپس میں
اسی طرح جھگڑا ہے ان کا. کس چیز کا جھگڑا ہے؟ وہ شے ختم نہیں ہو سکی. اس نے مذہبی صورتیں اختیار کی یا کیا صورتیں اختیار کی وہ دوسری بات ہے، لیکن بنیاد میں وہ شے ہے. اب جب اس کو دبایا گیا، اس کی زد ہمارے اوپر بھی پڑتی تھی، اس کو نہیں ختم کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ان کے ان افکار کا بھی ابطال نہ ہو سکا. اور یہی وہ چیز ہے کہ اس دور میں کیا کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت میں شام چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا یہ سارا علاقہ، کہ مجھے اللہ نے دین کے 2 برتن دیے، ایک میں سے تو میں خوب بانٹ رہا ہوں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے مسائل، ایک کا ڈھکنا بھی اٹھاؤں تو ابو ہریرہ کی گردن مار دی جائے. اور وہ یہی مسئلہ تھا کہ نہیں اٹھا سکتے تھے. وہ دین کے اس عملی نفاذ کا مسئلہ تھا، اس نظریے کا مسئلہ تھا. دوسری چیز وہاں جو کھڑی ہوئی ہے، جو ایکسپینشن ہوئی ہے، وہ قانون اسلامی کی ضرورت. ظاہر ہے قانون، اب جب ریاست بڑی ہے تو قانون کی ایک ضرورت تھی کہ مدون شکل میں موجود ہو. اچھا قرآن اور حدیث میں اس طرح کا معاملہ تھا نہیں. ذرا دیکھیں قرآن حکیم میں کوئی صورت اس طرح تو نہیں ہے کہ یہ سورۃ الوضو ہے، یہ سورۃ الصلاۃ ہے، یہ سورۃ الصوم ہے. ایسا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. یہ چیزیں ساری جا بجا پھیلی ہوئی تھی قرآن حکیم میں. اب ان کو مرتب اور مدون کرنا. اسی طرح حدیث میں یہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے اور انہوں نے سارے نماز کے مسائل پڑھائے اور نماز کی ساری جو چیزیں حدیث بتائی. ایسا تو نہیں. کبھی ایک بتائی، کبھی دوسری بتائی، جو وہ چیزیں سامنے آتی گئیں آپ کے سامنے، آپ بتاتے چلے گئے. تو محدثین کرام نے ان ساری احادیث کو پھر اس طرح چیپٹر وائز جو ہے وہ جمع کیا ان احادیث کو. تو بہرحال اس چیلنج کو محدثین قرآن اور فقہاء کرام نے جو ہے وہ اس چیلنج کو قبول کیا اور قانون اسلامی کی ایک مدون شکل جو تھی وہ تیار کی. اس میں البتہ اس قانونی اعتبار سے بلند ترین مقام و مرتبہ رہا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا. کیوں؟ انہوں نے اس کو بھی ذرا، جیسے ہماری وہ توسیع مشاورت تھی، اس کو بھی مجلس علمی ایک جو تھی مشاورت جو تھی وہ قائم کی. تقریباً 30 یا 40 آدمیوں پر مشتمل ایک مشاورتی معاملہ کیا اور اس کے ذریعے قانون اسلامی کو ایک مدون شکل میں جو ہے وہ مرتب کرنا شروع کیا اور اس وقت کی جو ضرورت تھی، وہ جو چیلنج تھا، اس کو پورا کیا. آپ ذرا دیکھیں اور ان مسائل کو بھی جس پر آج ہم اعتراض کرتے ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھ دیا، یہ فلاں نے کیا لکھ دیا. ذرا سوچیں انہوں نے ان چیزوں کو بھی جو اس وقت امکانی حد تک امکان تھا کہ ہو سکتی تھی، ان کو بھی ویژولائز کر کے قانون کی شکل دے دی. اصل مسئلہ یہ تھا اور وہ اس قدر کام ہوا ہے بہترین. 1000 برس تک وہ قانون اسلامی پورے طور پر اپنی ہماری جو ضرورتیں تھیں وہ پوری کرتا رہا ہے. تو کہاں سے قانون بنایا انہوں نے؟ قرآن و سنت سے ہی بنایا نا. لیکن اس میں 2 فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں. ان میں سے کسی نے بھی یہ زور نہیں دیا کہ اس کی یہ قانون یا رائے نافذ ہو. امام مالک علیہ رحمہ سے کہہ دیا گیا کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کی یہ جو موطا ہے جسے ہم موطا کہتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ نافذ کر دیتے ہیں. موطا کو پوری اسلامی ریاست کا قانون قرار دیتے. انہوں نے کہا نہیں، یہ میری ذاتی رائے اور اجتہاد ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو پیشکش کی گئی کہ ہم آپ کا یہ قانون جو ہے جو آپ نے مدون کیا اس کو نافذ کر دیتے. انہوں نے نہیں مانا اور اس کے لیے دونوں حضرات کو کتنی مشکلات سہنی پڑی ہے یہ آپ تاریخ سے آگاہ ہیں. کیوں؟ ایک صحت مند علمی فضا برقرار رہے، سب کے مشورے سے وہ چیز سامنے آئے. ذرا دیکھیں کتنی عظیم شخصیات تھیں کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اجتماعی طور پر ڈسکس ہو کر آئے، میری رائے کے اعتبار سے نہ آئے. آج متبعین کا سلسلہ یہ ہے، ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ اس کی رائے نافذ ہو، جبکہ ان کی بنیاد میں یہ تھا کہ نہیں،
ہماری ذاتی رائے کو نافذ نہ کیا جائے اس طرح سے، اس کے لیے مشاورت ہو۔ اب یہ چیز آج تک پھر ویسے ہی پینڈنگ پڑی ہے۔ اچھا، یہ جیسے میں نے کہا کہ اس کا مقابلہ بھی اس قانون اسلامی کو مدون کرنے کا چیلنج بھی انہوں نے قبول کیا، تو کہاں سے لی ساری چیز؟ قرآن حکیم سے۔ اس کو آج کی صورت میں اگر جوڑیں گے، آج اس قانون اسلامی کو اس کا بیشتر حصہ، اب جو آج کے جو مسائل آ گئے اس حوالے سے پھر ضرورت ہے کہ اس کو مدون کیا جائے 1900۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے سامنے مسائل آئے کہ اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، تو کیا وہ آدمی بھی زکوٰۃ دے جو مال تجارت کے لیے اونٹ لے جاتا ہے، سامان لاد کر لے جاتا ہے؟ اونٹوں پر حدیث تو ہے نا کہ اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، لیکن ایک آدمی 1000 اونٹوں پر مال تجارت لے کر جاتا ہے، اس نے اونٹ اس لیے رکھے، اس پر بھی ہے۔ اب معلوم ہوا انہوں نے جو اس پر مشورہ کیا سارا کیا، کہا اس پہ نہیں ہے، کیا انہوں نے کہا ترخان کے جو ہتھیار ہے، اسی طرح یہ لوہار ہے، وہ اپنی چیزیں جو بناتا ہے ہتھیاروں سے، اس پر ان ہتھیاروں پر بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کیا آج کے جو مسائل آ گئے ہیں، آج جو فیکٹریاں بن گئی ہیں، کیا اس مشینری پر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہوائی جہاز ایک آدمی کی ملکیت میں آ گئے ہیں، بائی ویلر ٹریلیں ہیں، حالات بدلے ہیں کہ نہیں بدلے؟ تو قانون اسلامی وہاں بھی ابھی آپ کہہ لیں یہ وہ جو وہاں مسائل تھے، آج جس انداز میں وہ مسائل ابھرے، آج پھر اس کی ضرورت آ گئی، اگرچہ اکثر و بیشتر حصہ بنیادی تو وہ کر گئے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے علمی حلقوں کا قرآن حکیم کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا۔ بہت کم شخصیات ایسی ہے، وہ مولانا یوسف بنوری علیہ رحمہ ہوں، انہوں نے ایک دفعہ یہ کام شروع کیا، ایک مجلس علمی جو ہے وہ پورے علماء کی بلانے کی کوشش کی کہ ان مسائل پر غور کر کے متفقہ لائے عمل تیار کریں۔ ہر مدرسے کا اپنا فتویٰ آ جاتا ہے، لیکن وہ بھی آپ کہہ لیں زیادہ چل نہیں سکی، اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس ضرورت کا احساس، تو اگر اس جو چیلنجز وہاں آتے رہے ہیں، قرآن حکیم انہیں ایڈریس کرتا رہا۔ اسی حوالے سے میں آگے جاؤں تو اس وقت کے چیلنجز کا بھرپور طور پر قرآن حکیم نے، احادیث نے مقابلہ کیا۔ اہل علم نے قرآن حکیم کو پڑھ کر، امام شافعی نے ذرا دیکھیں نا اجماع کے لیے جو دلیل لائی ہے، تو امام شافعی جیسا شخص وہ بھی قرآن کو کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے؟ 300 مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ ان کا یہ یقین ہے کہ یہیں سے نکلے گا۔ اور بھائی ہم سے تو وہ سراقہ بن مالک کا زیادہ ایمان تھا، اگرچہ وہ ایمان نہیں لایا، میں سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، ایمان یقین کے معنوں میں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، 100 اونٹوں کا انعام ہے، بھائی 100 پراڈو ملیں گی جو پکڑوائے گا، آج کے حساب سے سمجھیں۔ تو اب وہ پہنچ گیا، جو ہوا سو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باوجود معجزات کے یہ بار بار ٹرائی کر رہا ہے، تو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اگر واپس چلے جاؤ کسی کو نہ بتاؤ تو کیا ہوگا؟ کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ نقد 100 اونٹ ہیں، یہ معاملہ ادار کا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا؟ کسرا نے یقین کر لیا، آپ اور میں ہوں تو کہیں وہ نہیں، وہ اس نے سراقہ نے یقین کر لیا، آپ اور میں ہوں تو کہیں کہ کیسی ناسمجھی والی بات کی سراقہ نے، پہ بھلا پوچھے خود جو ہے وہ مکہ میں رہ نہیں سکتے، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں، حالات یہ ہیں، یہاں رہنا دوبر ہو گیا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سپر پاور کو کسرا کے کنگن پہناؤں گا، یہ کوئی ہونے والی بات ہے؟ لیکن اسے یقین تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، چاہے ایمان نہیں لایا، اس نے کہا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا یہ چٹ آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ یقین تھا اگلوں کو۔
اور یہ یقین مسلمانوں کو ہی نہیں تھا، ایمان لانے والوں کو ہی نہیں تھا، غیر مسلموں کو بھی تھا۔ اس دور میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے نہیں ہے گاندھی قرآن پڑھتا تھا، روزانہ گاندھی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا تھا۔ جو دنیا میں بڑے لیڈر گزرے، کون ہے ان میں سے جس نے قرآن حکیم کو سٹڈی نہیں کیا؟ ہم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، جارج برنارڈ شاہ، آخر اس کا کوئی قرآن حکیم کا مطالعہ تھا نا، جو یہ اتنی بڑی ورڈنگ اس نے کہی کہ میں قرآن جب بھی پڑھتا ہوں اس سے عظیم کتاب مجھے کوئی نہیں نظر آتی، اور میں جب بھی اس کے ماننے والوں کو دیکھتا ہوں ان سے ذلیل مجھے کوئی نظر نہیں آتے۔ ریگن ہو، بش ہو، اسرائیلی وزیر اعظم ہو، کون ہے جو قرآن نہیں پڑھتا؟ جس نے بھی دنیا میں لیڈرشپ کی ہے اس نے قرآن حکیم کے ساتھ تعلق اپنا قائم کیا، مانا یا نہیں مانا وہ دوسری بات ہے۔ جب بالفعل غلبے کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، یہ ذہنی، علمی اور نظریاتی جو قرآن حکیم کی عظمت ہے، ہم نے قرآن حکیم کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ یقین مانیں ہمارے دلوں میں وہ عظمت نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے۔ اب آخر میں آؤں گا اس طرف۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھیں، دور آیا ہے، میں مختصر اگر کروں، اب بنو عباس کے دور میں یہ قانون علمی کا جو ہے وہ قانون اسلامی کا چیلنج ہو گیا، اب مزید ایکسٹینشن ہوئی ہے، اب آیا ہے یونانی فلسفہ، یونانی علوم۔ اچھا، اس سے پہلے عیسائیوں نے اس کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی، کوئی آدمی یونانی فلسفہ، یونانی علم، کوئی کتاب سائنس کی، ادب کی پڑھ نہیں سکتا تھا، ورنہ اندھا کر دیا جائے یا سیسا پگھلا کر ڈلوا دیا جائے کانوں میں۔ پابندی تھی علوم کے اوپر، یہی وجہ نا، چرچ کی پابندی، پوپ کی پابندی۔ اسی وجہ سے دنیا میں آج بھی تھیوکریسی ایک گالی ہے، مذہبی حکومت ایک گالی ہے۔ اس وجہ سے دنیا ڈرتی ہے اس مذہبی حکومت سے کہ یہ تشدد اور یہ استبداد یہ رہا دنیا میں۔ لیکن بہرحال جب مسلمانوں کی ایکسپینشن ہوئی تو انہوں نے ان علوم کی سرپرستی کی، بڑے بڑے جو بھی کوئی یونان میں جاننے والا تھا علم، کوئی عالم، کوئی فلسفی، اس کو ایک ایک کو بلایا گیا، ایک ایک کتاب کا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں یونان میں دو فلسفہ آئے فکر رہے ہیں، ابھی سوشل سائنسز کی بات ہو گئی تھی تو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہے ارسطو کا فکر، اس کو کہتے ہیں ریئلزم، حقیقت پسندی ترجمہ کریں گے، واقعیت پسندی۔ اور ایک ہے افلاطونی فلسفہ جس کو کہتے ہیں آئیڈیالزم۔ آئیڈیالزم کو کیا کہیں گے اردو میں؟ تصور پسندی، نظریات پسندی۔ یہ رہا، تو یہ دو فلسفے آئے ہیں جو مسلمانوں کے ہاں۔ اس کے نتیجے میں، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے ہمارے ہاں بھی جو علمبردار پیدا ہوئے، وہ ابو علی سینا ہوں، ابن رشد، تو کہتے ہیں کہ اس نے ارسطو کے سارے فلسفے کو زندہ کیا۔ یورپ والے اسے جو کہتے ہیں ایماروٹس، لوتھر انہی کا شاگرد جس نے انقلاب برپا کیا یورپ میں جا کر۔ تو بہرحال اس فلسفے کے نتیجے میں، ارسطو کے فلسفے کے نتیجے میں جو منطق آئی ہے، اب ہر چیز جو ہے وہ منطق کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح سے آئیڈیالزم آیا ہے جو اس کو بھی اسکندریہ کے ایک شخص نے جو ہے وہ زندہ کیا، افلاطونی فلسفے کو۔ یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ افلاطونی فلسفہ ہی ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ پریکٹیکل شیپ تو جمہوریت کی آج تک دنیا میں جو افلاطون نے پیش کی تھی وہ یوٹوپیا ہے، آ ہی نہیں سکی آج تک، وہ جمہوریت دنیا نے دیکھی ہی نہیں۔ بہرحال یہ دو نظریات آئے تو اس کے لیے پھر عالم اسلام کے اندر وہ شخصیات اٹھ کھڑی ہوئی، وہ امام غزالی ہوں، رازی ہوں،
امام غزالی نے کیا کیا؟ پورا وہ فلسفہ پڑھا، دین تو پڑھا ہی تھا، اپنے علوم پڑھے ہی تھے، وہ سارا فلسفہ پڑھ کے تحافت الفلاسفہ لکھی، اس کو فلسفے سے فلسفے کا رد کیا۔ امام ابن تیمیہ کتنے بڑے عالم، انہوں نے وہ ساری منطق اور سارا فلسفہ پڑھا اور رد علی المنطقیین لکھی، یعنی اس دور کی جو سائنس اور فلسفہ تھا اس کا ابطال کیا اسی قرآن اور احادیث کی روشنی، اسی قرآن اور حدیث سے وہ موتی نکالے ہیں جن کے ذریعے سے ان کا رد کیا۔ اچھا یہیں سے سمجھیں دوسری چیز جو افلاطونی فلسفہ ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی کنٹروورسی رہی ہے، چونکہ وہ کیا ہے؟ آئیڈیالزم ہے۔ آئیڈیالزم کے حوالے سے چونکہ تصور پسندی ہے، نظریات پسندی ہے، تو یہ ذرا اونچی چیز تھی۔ ایک تھی منطق، وہ ذرا اور طرح کی چیز تھی، لاجک تھی، آپ بھی سمجھتے تھے۔ افلاطونی فلسفے کے نتیجے میں تصوف آیا ہے اور اس کے ذریعے جو گمراہی آئی ہے اس کا ابطال سب سے اونچی جگہ پر جا کر ابن عربی نے کیا، لیکن ابن عربی کی بات اتنی اونچی تھی کہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکے۔ افلاطونی میدان کے اندر نظریات کی سطح پر جو گمراہی آنی تھی، وہ اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے اس میدان میں صوفیہ شیخ اکبر، ان کو ذرا آسان انداز میں امام غزالی ہوں، مولانا روم ہوں، شیخ سعدی ہوں، انہوں نے اس کو آسان انداز میں سمجھایا۔ یہ آخر وحدت الوجود کا مسئلہ کہاں سے آیا، کس طور پر آیا ہے جس کا انہوں نے یہ نظریہ وحدت الوجود کا پیش کیا؟ یہ افلاطونی نظریات کے ذریعے تھا کہ یہ آخر کائنات ہے کیا، یہ پینتھیزم، یہ ہماؤست، اس کو انہوں نے جدا کر کے اس سے وحدت الوجود کا، اگرچہ ان کی کتابوں کے اندر بہت ساری ایسی غلط چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہیں جس کے ذریعے سے وہ بڑے کنٹروورشل ہو گئے۔ یہ تو تدلیس پڑھے نا، خاص کر پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے جو لکھی ہے کتاب تاریخ تصوف، اسلامی نظریات میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، تو آپ کے رنگوٹے کھڑے ہو جائے کتابیں کس طرح بدلتی ہیں۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا کہنا ہے کہ امام کعبہ سے میں خود ملا کہ سر آپ کی یہ کتاب ہے، یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے ساری کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ آدھی سے زیادہ تو میری ہے، باقی میری نہیں ہے جو عالم اسلام میں پھیلی۔ انہوں نے بڑی بڑی ہماری کتابوں کا، مستند کتابوں کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا یہاں سے یہاں تک پڑھے، یہاں سے اس صفحے تک تو لکھا ہوا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ 5 صفحوں میں آپ دیکھ لیں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، یہ اور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور پھر اس کے بعد 20 صفحے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر 2 صفحے علیہ السلام، ایسے ایڈ کی گئی ایڈیشن۔ تو بہرحال چونکہ امام غزالی علیہ رحمہ ان کو بھی وہاں کیسے جانا پڑا، دیکھیں اپنے وقت کے نظامیہ، جس کو سمجھے کہ اس وقت کی آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی جو بغداد کے اندر تھی نظامیہ، اس کے وہ سربراہ، تو ان مسائل کی حقیقت جاننے کے لیے انہوں نے وہ سربراہی چھوڑی ہے، کتنا عرصہ پھر وہ جو ہے وہ تنہا پسندی رہے، خلوت گزینی اختیار کی، اور پھر آ کر باہر آ کر پھر ان علوم کے اوپر انہوں نے آ کر سوچ بچار کر کے پھر جو ہے وہ لکھا۔ تو یہ سارا کچھ کہاں سے ہوا، کیسے جواب دیے یہ علمی چیلنج؟ یہ قرآن حکیم کے ذریعے سے دیے۔ اب اگر میں آؤں اس موجودہ دور کی طرف، تو ذرا تاریخ کو جلدی سے آگے بڑھائیں تو ایک واقعہ یہ آ جائے گا کہ پھر مجھے ٹائم کا بتا دیجیے گا تاکہ میرا ختم ہو رہا ہے۔ بہرحال ٹائم کی بھی ہمیں پابندی کرنی ہے، تو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ 5-7 منٹ ذرا خالد صاحب نہیں ہے تو ان کی جگہ پر میں موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی چیزوں کو کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال جب پھر انگریز اور ولندیزی اور یہ جو بھی سارے تھے ڈچ، یہ حملہ آور ہوئے ہیں، اٹالین بھی آئے لیکن اٹالیوں کو بہت کم موقع ملا ہے، وہ تو صرف آپ کہہ لیں لیبیا تک یا یہاں افریقہ کے کچھ حصے تک محدود رہے، باقی یہ سارے لوگ فرانسیسی جو تھے، انگریز تھے، یہ دنیا پہ چھائے۔ اچھا جہاں انہوں نے عسکری غلبہ حاصل کیا، تہذیبی اور علمی اور فکری غلبہ بھی حاصل کیا، وہ چیلنج ہمارے سامنے اسی طرح برقرار ہے۔ جہاں تک ان کا عسکری غلبہ تھا وہ تو ختم ہوا، لیکن جو ان کا علمی غلبہ تھا،
جس کے نتیجے میں موجودہ دور کے معتزلہ پیدا ہوئے، اور جو ان کا تہذیبی غلبہ تھا اس کا تاحال کوئی مؤثر ابطال اسلامی دنیا سے نہیں ہو سکا۔ آج بھی ہم ذہنی طور پر، تہذیبی طور پر غلام ہیں۔ یہ سارے گاڑی کے پیچھے لکھنے سے نہیں ہوگا، فکری سطح پر ہم اسی طرح ہیں۔ اس کا ابطال جب تک قرآن حکیم کے ذریعے سے نہیں ہوگا، اس غلامی سے نہیں نکل سکے۔ اس سے اگلا مرحلہ آئے گا پھر اس دین کو بالفعل قائم کرنے کا۔ جب تک ذہنی غلام ہوں گے وہی اس طور پر تیار نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ اجاگر کر رہا تھا قرآن حکیم کی ذرا اس اہمیت کو سمجھیں۔ اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں میں نے آخری جو کنکلوڈنگ ریمارکس تھے میں ان کو ختم کرتے ہوئے وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ دیکھیے، غلبہ دین کے لیے اگر کوئی بھی نعرہ لگائے گا تو سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے کیا؟ دیکھیں، بڑے واضح انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں 3 چیزیں کہی تھیں۔ نعرہ کوئی لگاتا ہے، کوئی جماعت ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم لانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، لے آئیں، لیکن اس کے لیے کہا کہ کلیئر کٹ ہو۔ دوسری چیز کیا دیکھو، وہ طریقہ کار کیا اختیار کرے گے، میتھڈالوجی کیا ہے، کیسے لاؤ گے وہ دین۔ اور تیسری چیز کہ دیکھو وہ اس چیز کے ساتھ خلوص و اخلاص بھی ہے ان کا یا نہیں ہے۔ یہ پرکھے، کوئی لانا چاہتا ہے تو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ 3 چیزیں کہیں ہیں اور بہتر انداز میں ہیں تو آدمی کو جانا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے ہمارے سامنے تحریک نظام مصطفیٰ، ذرا دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں اور کون تھے؟ کوئی بہروپیے فراڈیے بھی نہیں تھے، علماء بھی اس میں شامل تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ یہ اینٹی بھٹو موومنٹ ہے۔ سامنے نام کس کا ہے؟ تحریک نظام۔ یہ کبھی نہیں آئے گا، ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا، ہم ان تجربات سے گزر چکے ہیں، ان سارے نعروں سے گزر چکے ہیں۔ مومن 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ان چیزوں کو ذرا سمجھیں اور دیکھیں۔ اسی طرح یہ جو دوری کے ظاہری اسباب ہیں، ایک تو آپ نے جو ہے وہ اسباب گنوائے ہیں بڑی گہرائی میں اتر کر، میں جو ظاہری اسباب میں سے اگر گناؤں گا تو اس میں سے ایک یہ ہو جائے گا کہ یہ نیٹ، یہ بھی آپ کا سبب ہے دوری کا قرآن حکیم سے۔ سوشل میڈیا، اس کو بیلنس کریں۔ آپ ہیک ہو رہے ہیں، آپ کا ذہن ہیک ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا پوری فلم لگتی تھی، سارے دیکھتے تھے۔ اس کو صرف آپس میں رابطے کے لیے اور ڈیٹے کے لیے شیئر کریں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کا استعمال بند کر دیں۔ شبان المسلمین والے، لا الہ الا اللہ، یہ جب تک نہیں کریں گے نہیں ہوگا۔ ادھر انٹرٹینمنٹ سے کٹیں گے تو تب قرآن سے جڑیں گے۔ جو اس کا مفید استعمال ہے، رابطے کا ہے، ڈیٹے کا ہے، وہ کریں۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے مت یوز کریں اسے۔ اکثر اس طرف توجہ ہوتی ہے۔ انہی ظاہری اسباب میں سے ایک اور ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا پر ہمارے جو بھی لوگ ہیں ان کی چونکہ کچھ نہ کچھ کلپ آتے ہیں، اس کلپس کو سن کر ایک غلط تاثر آدمی اپنے ذہنوں میں پیدا کر لیتا۔ اکثر جو لوگ میرے پاس آئے تو میں نے کہا پوری بات سنی ہے، پوری گفتگو سنی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے کسی نظریے کا ابطال کرنا اور سمجھانا، جو 2 چیزیں علیحدہ ہیں۔ اس صحیح فکر کو سمجھانا اور اس نظریے کا ابطال کرنا، یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں، قرآن حکیم نے کی ہیں۔ تو جہاں تک اس کے اوپر ایک چوٹ لگانے کا تعلق ہوتا ہے، آج کے سوشل میڈیا میں چونکہ ٹائم نہیں ہوتا تو لوگ وہ کلپ دیتے ہیں۔ ہمیشہ اس آدمی کی پوری بات سنیں۔ کلپ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے وہ فلم کا ٹریلر چلتا ہے تو ٹریلر کیوں دکھایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ پوری فلم جا کے دیکھیں۔ تو یہ کلپ آپ کو دکھائے جاتے ہیں، جا کے آپ پورا مضمون دیکھیں اور سنیں، آپ کو دلچسپی ہے۔ نہ کہ کوئی کلپ دیکھ کر آپ جو ہے
اشتہار دیکھ کر اور کلپ دیکھ کر پورا نظریہ قائم کر لے کسی کے بارے میں، یہ بڑی زیادتی والی بات ہو جائے گی۔ تو بیلنس گفتگو ان کی علیحدہ سے ہوتی ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں کے بارے میں بھی ایک غلط تصور قائم ہوتا ہے، اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح میں ایک ذرا ہماری قومی جدوجہد ہے، اسی حوالے سے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے سمجھ لیں۔ ایک ہمارا شبان المسلمین کا حصہ ہے قومی جدوجہد کا، اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کیا کرے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، بس چونکہ وقت نہیں ہے، میں اس کو اتنا ایک سوال چھوڑ کے آپ کے سامنے تو رکھتا ہوں، آپ کے وہ نظریات درست ہو جانے چاہیے اس سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابرہا کا لشکر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد آتا تو حضور کیا کرتے؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کر رہے ہیں مکہ میں، آپ کا ایک نظریہ ہے، لیکن ابرہا نے مکہ کا گھیراؤ کر لیا ہے، تو آپ کیا کرتے؟ مکہ والوں کا ساتھ دیتے کہ نہیں دیتے؟ حلف الفضول سامنے ہے آپ کے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا اس جیسا معاہدہ آج بھی اگر میرے سامنے آئے، وہ ظہور نبوت سے پہلے تھا، حضور نے فرمایا آج بھی اگر میرے سامنے حلف الفضول والا معاہدہ آئے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ تو ایک یہ جدوجہد علیحدہ ہوتی ہے، ایک یہ تنقید اور یہ کسی کی حمایت اور مخالفت کے اس ملک کے لیے کون سی جماعت، کون سی پارٹی، کون سا آدمی صحیح ہے یا غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کی سوچ میں یعنی اس کی تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ہم دیکھیں کہ یہ آدمی اس ملک کے لیے صحیح، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شبان المسلمین اس کی حمایتی ہو گئی، ہم اس حمایت کر رہے ہیں اپنے ملک کی۔ تو یہ اس چیز کے اندر بھی فرق رکھا کریں پلیز، یہ دونوں کو گڑبڑ نہ کیا کریں۔ تو ایک ہماری یہ جو قومی جدوجہد ہے، قومی ریاستی معاملات ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے اوپر تبصرہ، یہ اس درجے میں آ جائے گا، کرنے والے بھی سمجھیں اور سننے والے بھی سمجھیں دونوں، تو پھر یہ بات آ جائے گی۔ اب ذرا آگے آ جائیے۔ اسی طرح آپ سے عرض کروں گا کہ اپنے تعبدی معاملات پر زیادہ جو ہے وہ توجہ دیں، ڈھیلے ڈالے نظم کو بھی جو ہے وہ کسی نے کہا تھا تشریح کر دیں، وہ ساری باتیں کروں گا تو لمبی ہو جائیں گی۔ ڈھیلے ڈالے نظم سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں، ڈھیلے ڈالے نظم سے ہم نے ڈیفائن یہ کیا تھا کہ ہر اسرہ، ہر علاقہ لوگ اپنا نظم خود بنا لیں، ہم مرکز کی طرف سے جبر نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب کہاں سے نکال لیا کہ نظم ہے ہی کوئی نہیں اور آزاد ہے؟ یہ میں جہانیہ جمعہ پڑھانے گیا تو انہوں نے کہا جی وہ آپ اسلام آباد سے نظم بنا کے بھیجیں، یہاں تو ڈھیلا ڈالا ہے۔ تو میں نے انہیں بھی سمجھایا بھائی ہم اسلام آباد کا نظم جو ہے وہ جہانیہ بھیج دیں گے، آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ڈھیلے ڈالے سے یہ مطلب ہے جہانیہ والے اگلے جمعے میں آؤں گا، سارے یہاں بیٹھو، آپ نے کب میٹنگ کرنی ہے، کیسے کیسے اپنے پروگرام اپنے ترتیب دینے، یہاں مشورے سے اپنا لوکل بناؤ اور کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ بہرحال ایک بات بار بار اٹھ کر آ رہی ہے کہ معاشی مسئلہ بڑا ہو گیا ہے، اس کے پیچھے چھپنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ ہے ہر دور میں رہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ایوب خان کے دور میں 40% لوگ بھوکے سوتے تھے۔ کیوں شفیع صاحب؟ اس راجہ بازار میں ہمارے بڑے بتاتے اکثر جو آتے تھے، ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک رات پڑتی تھی، جوتیاں سر کے نیچے رکھی، رومال اوپر ڈالا اور سوتے تھے۔ فاقہ کشی زیادہ تھی، آج زیادہ خوشحالی ہے۔ مسئلہ معاشیات کا نہیں، مسئلہ تعیشات کا ہے۔ میں اسد بھائی سے گزارش کروں گا کہ آئندہ یہ پلان بھی شبان المسلمین کے لیے لائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے شروع میں تربیت دی تھی، ہم نے بھی معاشی مسئلے اٹھائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا آج کے بعد کوئی آدمی مہمانوں کو چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دے گا، بس آپ بسکٹ کے پیسے جمع کرا دیجیے، اپنا ماہانہ حساب لگائیے، بسکٹ کتنے کھلاتے کھاتے ہیں وہ ذرا جمع کرا دیجیے۔ باقی اللہ تللے بھی آہستہ آہستہ ہم نے سارے شروع کر دیے ہیں۔ اس تعیش کی دوڑ میں ہم شامل ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے 10 آدمی بھوکے پڑے ہوئے ہیں تو عمر پیٹ بھر کر نہیں سو سکتا،
رضی اللہ عنہ. پھر ٹھیک ہے، عمر بھی فاقے میں ہے تو 20 اور بھی فاقے میں ہے تو ٹھیک ہے. آپ کے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں تو جو لیڈ کر رہا ہے اس کے اوپر 2 بندھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے. ہمارے یہ مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس ملک کے کبھی ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ اوپر والوں کا سٹیٹس اور نیچے والوں کا یہ برابر نہیں ہوگا. جب تک یہ حکومت چلانے والے اور ملک چلانے والے اس سطح پر نہیں آئیں گے، یہ ملک اس بحران سے کسی امداد سے نہیں نکل سکتا. تو اس اصل ایشو کو ایڈریس کریں. وہ معاشی مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہ اس نظام کو برپا کرنے کے سلسلے میں ہوگا. اور یہ لوگ جو جن تعیشات میں، یہ کبھی بھی وہ نظام نہیں لانے دیں گے ہمیں. اپنی معاش بڑھا کر آپ کبھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اس نظام کو بدل کر سکتے ہیں. اپنی سادہ طرز زندگی کو جس کی میں ہم کچھ کر کے کوشش آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے ہو اور کس طور پر ہو. بہرحال میں اس حوالے سے شکریہ بھی ادا کروں گا کہ خاص کر عمران بھائی، اسد بھائی، یہ سب نے جو پروگرام کیا، ہماری جو شورا تھی انہوں نے مل کر تو کیا. اور ایک ہمیں خوشی بھی ہوئی کہ آپ سارے لوگ آئے. اور کہا جا رہا تھا جمود ہے، آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ آپ کو جب بھی بلایا جائے ماشاءاللہ آپ اپنی اپنی جگہ پر سرگرم بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ایک تجویز جو مجھے پسند آئی تھی، وہ جیسے ایک بیمار کو آتی تھی نا کہ سارے کہہ رہے تھے کہ اس کو یہ کھلاؤ یہ کھلاؤ، کسی نے کہا دور سے حلوہ کھلاؤ تو سب نے کہا اس کی سنو. تو میں نے ایک بات بیچ میں سے سنی کہ اگلے مہینے پھر پروگرام ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو مجھے بھی وہ بات ذرا دور سے ہی اچھی لگی. تو اگلے مہینے ہم کچھ ایک مرکزی شورا کی طرف سے ہمارے سامنے ایک پروگرام بھی آیا ہوا ہے کہ کتب کا مطالعہ کروایا جائے. تو اگر 30 ستمبر کو شاید آ رہا ہے یا اگست کے آخری 27-28 کو آ رہا ہے، تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم کتب کے مطالعے کے لیے جس طرح اس دفعہ قرآن حکیم پر توجہ دلانے کے لیے کیا ہے، کتب کے مطالعے کے لیے اگلی دفعہ بھی ایک روزہ اسی اتوار کو کوشش کریں گے کہ اگر خواتین کا یہاں پروگرام نہ ہوا تو اسی جگہ پر ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ کر لیں. اب جو معاملہ اگلا ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں جو تھیں آپ کے لیے کچھ پرنٹ کروائی ہیں، وہ صفحات ہیں کہ جو آپ کو آخر میں دیے جائیں گے. وہ لوگ آپ سارے اپنی جو ہے وہ جیبوں میں رکھیں. آپ سے یہ گزارش ہوگی وہ دعاؤں کا پیج، اور چلتے پھرتے آتے جاتے ان دعاؤں کو کوشش کریں کہ یاد کریں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق والا معاملہ جو ہے وہ کریں. باقی یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن کے اوپر افلا یتدبرون القرآن، اب آ جائیں واپس اسی بات پر کہ اصل مسئلہ ان کا کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سستی، یہ جو بھی ہے وہاں اس وقت جو نفاق تھا، سستی تھی، یہ جو جمود تھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ کیا قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور اسی اعتبار سے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے، وہ تالے کھولنے پڑیں گے ہمیں. اور یقین مانیے شروع میں یہ تالا کھلتا نہیں ہے، بڑے زنگ لگے ہوئے ہیں. آپ جب اس کو معمول بنا لیں گے، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، نہیں دل چاہتا بعض اوقات، آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب کوئی پاؤ یا آدھا پڑھ لیتے ہیں نا تو اب آپ کا ربط ایک قائم ہوتا ہے اور دلچسپی قائم ہوتی ہے اور اب آپ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ نیکی کے کام میں ہمیشہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے. گناہ میں اور نیٹ میں اور انٹرٹینمنٹ میں لذت اور اٹریکشن ہے، ادھر پہلے چلا جاتا ہے، لیکن اٹھنے کے بعد حاصل کچھ نہیں ہوتا مایوسی کے. یقین مانیے قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو ایک سکون اور اطمینان اور خوشی محسوس ہوگی. یہ اس کا ایک اندرونی ایفیکٹ ہوگا آپ کے اوپر. اس کے جو معمولات ہیں وہ ثاقب بھائی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے صحابہ کرام کے، اور جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ اس کے تھوڑے سے جو بھی آدمی جتنی ہمت کرتا ہے، پہلے ہی پورا میں آپ کو کہوں کہ ایک ہفتے میں جو ہے وہ قرآن حکیم ختم کریں تو آپ سے ہضم نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں. ٹارگٹ وہ رکھیں، لیکن شروع میں کوئی پاؤ بھر رکھے، پھر مہینے 2 مہینے میں آدھے پارے پہ جائیں، اس کو تدریجاً آگے لے کر جاتے جائیں تو انشاءاللہ العزیز ایک آپ کامیابی کی طرف جائیں گے. بہرحال جو کچھ بھی مجھے سمجھ میں آیا میں نے آپ کے سامنے ایک عرض کر دیا.